وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی مددگار بنا لے اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ یعنی آپ نے دوستی، محبت، مددگاری اگر لینی ہے تو اہل ایمان سے لینی ہے، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اس کا قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ جو مرا ہوا ہے اس کو مرنے کے بعد آپ مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں، وہ تو بیٹھتا ہی نہیں اس کے اندر۔ نہیں جی شہید زندہ ہے تو چونکہ زندہ ہے تو پکار سکتے ہیں۔ سر اگر شہید زندہ ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ ہاں، اب اس بیوی پہ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں یہ او والا زندہ نہیں ہے، اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جد او والا زندہ نہیں ہے پھر او والے کام بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے۔ تو اب اس لیول پہ آ کے، اتنی نچلے درجے پہ آ کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر کسی کی بالکل ہی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو اس کو پھر بتایا جائے کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ کیوں شادی کر لیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسما بنت عمیس، جن سے وہ بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، جو خاوند تھے سیدہ زینب کے، جو مولا علی کی بیٹی، جنہوں نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں۔ اب جب جعفر طیار فوت ہو گئے تو اس بیوہ کے ساتھ نکاح، اور وہ فوت کہاں ہوئے؟ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، بخاری میں آتا ہے۔ تو شہید تو زندہ ہے اور ہے بھی آل البیت میں سے۔ ان کی بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی بکر کی عمر ہارڈلی 5 سال تھی، حضرت بکر بھی فوت ہو گئے۔ تو اس بیوہ کے ساتھ پھر نکاح کر لیا مولا علی نے۔ مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور عبداللہ بن جعفر، یہ 2 لاڈلے تھے بچے جن کی پرورش حضرت علی نے کی ہے۔ اور اس لیول تک لاڈلے کہ عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب، اور محمد بن ابی بکر اس لیول تک لاڈلے کہ جنگ جمل میں وہ حضرت عائشہ کو جا کے سمجھا رہے تھے۔ تو ایک اسما بنت امیس ہے، انہوں نے کتنے مردوں کے ساتھ شادی کی ہے، یکے بعد دیگرے جب فوت ہو گئے ان کے خاوند۔ تو اگر شہید زندہ ہے تو وہ شادی کیوں کرتی جا رہی تھی؟ سب کہانیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ لوگ اکثر، جب ہم سنی تھے نا، یعنی مسلم ہونے سے پہلے، تو ہمارے علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی جو اہل البیت ہے نا، یہ تو حضرت ابوبکر کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم بھی پھر کہتے تھے یار پھر یہ شیعہ کو کیا مسئلہ ہے حضرت ابوبکر کے ساتھ؟ وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ مسئلہ تو حضرت ابوبکر کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے بنو امیہ کے ساتھ۔ اور جب ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت ابوبکر کی کون سی اولاد ہے جس کی اولاد اہل البیت ہے، تو سر وہ اولاد ہے جن کو آل امیہ نے قتل کروایا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کے ٹکٹ میں مزے کرتے رہے ہیں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، جس کی حدیثیں ہیں بخاری کے اندر، وہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، لیکن پرورش کی ہے مولا علی نے، کیونکہ حضرت ابوبکر تو فوت ہو گئے تھے، یہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا۔ اور جنگ جمل میں وہ اما عائشہ کو سمجھانے والوں میں تھے، بلکہ جب اما عائشہ کو واپس رخصت کرنے کی باری آئی تو مولا علی نے محمد بن ابی بکر کے ذریعے ان کو واپس بھیجا۔ دوسرا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا۔ یہ وہی ہے نا جس نے بخاری میں آتا ہے، جو کھڑا ہو گیا تھا جب وہ مروان خطبہ دے رہا تھا کہ اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں معاویہ ابن ابی سفیان اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو گیا، اس نے مخالفت کی۔ ان دونوں بیٹوں کی اولادیں ان کے بعد میں آپس میں شادیاں ہوئی، تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کی جو نانی ہے نا، وہ حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے کی اولاد ہے، اور ان کے جو نانا ہے نا، وہ دوسرے بیٹے کی اولاد ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے مجھے ابوبکر نے 2 دفعہ جنم دیا، کیونکہ ابوبکر کے 2 بیٹوں کی اولاد میں سے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ابوبکر کے وہ 2 بیٹے آل امیہ کے دشمن تھے،
اور آل امیہ ابو بکر کے ان بیٹوں کے قاتلین ہیں. تو حضرت ابو بکر کے ٹکٹ پہ آپ مزہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آل البیت کے چاہنے والے تھے. وہ تو ہمیں پھر بعد میں پتا چلا کہ یار یہ ابو بکر کی اولاد، ابو بکر وہ کیڑی اولاد جیڑی تسی وڈی ہے. ان کو مارا بھی، ان کو قتل بھی کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ٹکٹ میں آپ مزے لے رہے ہیں اپنے کھاتے میں ڈال کے. تو سر یہ تو ہم نے سٹوریاں ایکسپوز کر دی ہیں. انہوں نے آدھی آپ کو سٹوریاں بتائی ہوئی تھی، پوری جب بات پتا چلی تو بالکل ہی الٹ نکلی.